تصوف کے بارے میں آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو اسے کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر تصوف کو کہاں تک فالو کیا جا سکتا میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کا دین کیا ہے، اور یہ میں پچھلے 50 سال سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس پر میں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں میری کتاب میزان ہے، اس میں پورے دین کو میں نے جیسے کہ وہ ہے بیان کر دیا ہے۔ پھر اس کا خلاصہ الاسلام کے نام سے کر دیا ہے، جس کو ایک عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ان چیزوں کو پڑھا بھی رہا ہوں۔ تو آپ اللہ کے دین کو سمجھیے۔ اگر آپ مجھ پر اعتماد رکھتے ہیں تو مجھ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے اہل علم سے بھی۔ اس دین پر جیسے کہ وہ ہے عمل کریں۔ اس کو کوئی شخص بھی اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر بیان کرتا ہے تو وہ میں ہوں، کوئی اور ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یعنی جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو اگر معلوم ہو کہ وہ اللہ کی کتاب سے ماورا ہے یا اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ماورا ہے تو اس سے بچیں۔ تو اگر آپ دین پر جیسے کہ وہ ہے عمل کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بناتے، دین قرآن و سنت ہی سے اخذ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس سے کس کو اعتراض ہے۔ تصوف پر جو میری تنقید ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صوفیہ حضرات نے لوگوں کو کوئی مشقیں سکھائی ہیں، کوئی ریاضتیں سکھائی ہیں، کوئی ان کی اصلاح کی کوششیں کی ہیں، کوئی خانقاہ کا ادارہ بنایا ہے۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے توحید کو جو کچھ بیان کیا ہے وہ قرآن سے ماورا ہے، قیامت کا جو تصور دیا ہے وہ قرآن سے مختلف ہے۔ تو یہاں سوال قرآن سے مختلف ہونے، قرآن سے ماورا ہونے کا ہے۔ اس کے لیے مجھے بھی تنقید کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے ماورا کوئی چیز کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ تو دین نام ہے محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا، بس دین وہی ہے۔ تو اگر کوئی دین کو اس سے ہٹ کے دین بنا کے پیش کرتا ہے تو یہ ایک بدعت ہے جس سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے۔ اگر دین نہیں بنایا جا رہا، دین کی بات نہیں کی جا رہی، دین کی کوئی نئی تعبیر نہیں ہو رہی، دین میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کی جا رہی، اور کوئی فن ہے، کوئی علم ہے، سیکھیے، جائیے، اس کو اعتراض ہے اس کو۔ اس میں کچھ پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں جس میں دین تو نہیں ہوتا، مگر یہ کہ وہ دینی پریکٹسز ہی جس کے اندر کچھ اذکار وغیرہ کہے جا رہے ہوتے ہیں پریکٹسز میں۔ بس جہاں دین زیر بحث آئے گا وہاں ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ بات محمد الرسول اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں ہے تو پھر نہیں قبول کی جائے۔ دین میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے پوچھیں تو قرآن اور سنت، اور اگر آپ عمل کے لحاظ سے پوچھیں تو حضور نے بہت اچھا جواب دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر تھے۔